السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، کسی بھی عورت کا کسی دوسری عورت سے پردہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ وہ عورت مسلمہ ہو یا کافرہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی الامی المصطفیٰ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس سوال کے سلسلے میں کہ عورت کا پردہ مردوں کے علاوہ عورت سے بھی ہے یا نہیں ہے، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مرد کا بھی ایک پردہ ہے، مرد کی ایک عورت ہے اور عورت کی بھی ایک عورت ہے۔ مرد اور عورت کی عورت سے کیا مراد ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ وہ پردہ ہے، ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک یہ وہ پردہ ہے جو مرد دوسرے مرد کو نہیں دکھا سکتا۔ مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، لیکن کس حصے کا؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ اور اسی طرح عورت کا حکم ہے کہ وہ یہ اپنے حصے کو کسی عورت کے سامنے، خواہ وہ عورت مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، کسی کے سامنے وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ عورت کی عورت ہے۔ ویسے تو عورت کہتے ہی اس کو ہیں جو پردے میں ہو۔ عورت پوری اپنے وجود کے ساتھ با پردہ ہوگی تو عورت کہلاتی ہے شرعی لحاظ سے۔ حقیقت یہی ہے، حقیقی معنوں میں اسی کو عورت کہتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے سوائے اپنے شوہر کے۔ البتہ جو دوسری چیزیں ہیں، دوسرے جو اعضاء ہیں، بال ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سینہ ہے، حتیٰ کہ یہ دوسری گردن ہے، یہ دوسری عورتوں کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ ان کے سامنے ننگا کر سکتی ہے، ان کو دکھا سکتی ہے اور ان کو دیکھ سکتی ہے۔ پردہ اس چیز کا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہودی عورتیں اور مشرکہ عورتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آتی تھیں، اور ان کے سامنے بال بھی ہوتے تھے ننگے امہات المومنین کے، یعنی جب گھر میں بیٹھتی ہیں، جب گھر میں کوئی سوال کرنے کے لیے آتی ہیں یا کوئی چیز لینے دینے کے لیے آتی تھیں تو ان کے ہاتھ بھی ننگے ہوتے تھے، چہرہ بھی ہوتا تھا، عورت کے سامنے۔ تو کوئی یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ صرف اس وقت ہے جس وقت آپ یہ کہیں، وہ خواہ گھر کی عورت ہو یا باہر کی عورت ہو۔ تو گھر میں بھی، پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کیجئے۔ گھر میں بھی عورت کو، بچوں کو، بچیوں کو اس انداز میں رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر خامد کے بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، خاص طور پر چھوٹے جو ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، تو اس سلسلے میں ان چیزوں کا ظاہر کرنا بھی عورت کے لیے نازیبا بھی ہے اور صحیح بھی نہیں ہے، کہ وہ فتنے کو دعوت ہوتی ہے، گھر کو برباد کرنے کی دعوت ہوتی ہے، صرف اپنا نہیں پوری فیملی کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا عورت کا عورت سے پردہ میں نے عرض کر دیا، جیسے مرد کا مرد سے پردہ ہے۔ تو جب یہ عورت کا عورت سے یہاں تک پردہ ہے کہ وہ اپنے وہ پارٹس جو ہیں، اس حصے کو وہ ننگا نہیں کر سکتی عورت کے ساتھ، تو مرد کے سامنے کیسے ننگا کر سکتی ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ آج کل جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے بیچز پہ اور نوادی میں، کلبوں میں، اس نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں، جس سے ہماری نسل اور وہ بچے جن کو بھی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور فکر عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔